بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک۔ میں اس وقت ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، قاری خالد مجاہد صاحب۔ ان کے ساتھ آج ہم کوئی دلچسپ گفتگو کریں گے، ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم قاری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر، اللہ کا احسان۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے جو ہے نا قاری صاحب، آپ کی تعلیم سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کتنی؟ میری دنیاوی ترین میٹرک ہے۔ میں نے ریگولر تو پرائمری تک پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ حفظ کرنے کے بعد درس نظامی پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی۔ اس کے بعد میں نے صرف 2 یا 3 ماہ میں تیاری کر کے ڈائریکٹ میٹرک کا امتحان دے دیا، تو وہ الحمدللہ میں نے میٹرک تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے ATTC کا کورس کیا ٹیچنگ کے لیے، تو وہ بھی میں نے اسکول میں درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ کافی دیر تک میں چلاتا رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، عمر کے کس حصے میں آپ؟ میں 50 ابو ہو چکا ہوں الحمدللہ، تقریباً 52 یا 53 ہے۔ تقریباً 4 درجن بنتے ہیں سال آپ گزار چکے، زندگی جی چکے، لیکن اتنے 4 درجن سالہ زندگی میں آپ نے شادیاں کتنی کی؟ یہ بڑا نازک سوال ہے، مجھ سے پہلے بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ اصل میں نے پہلے بتایا کہ میں پڑھنے پڑھانے میں اپنے آپ کو میں نے مصروف رکھا ہے تدریس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو ایک بیوی کی ہے اسی نے میری خدمت اتنی کی ہے کہ دوسری لانے کی اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں ہونے دی۔ اسی میں ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس نے دوسری لانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونے دی، وہ میری خدمت کرتی رہی۔ میں پڑھنے پڑھانے میں، دعوت و تبلیغ میں مصروف رہا، رات کہیں دن کہیں، رات کہیں دن کہیں، تو شادیوں کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ نہیں، پڑھنے پڑھانے کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں 4 شادیوں کو بھی پڑھا آپ نے، 4 شادیوں کی تبلیغ بھی کی، لیکن آپ خود محروم رہے۔ وہ اصل میں وہ اجازت ہے، کوئی ضرورت محسوس ہوتی تو میں کرتا، مجھے ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ ایک نہیں الحمدللہ میری خدمت پوری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھا، بچوں میں سے کوئی تبلیغ کے لیے کوئی میدان میں اترا؟ ہاں الحمدللہ، میرے بچے پڑھتے تھے انگلش میڈیم اسکول میں، لائق تھے، فائق تھے الحمدللہ، بڑے قابل تھے۔ تو جب وہ پرائمری تک 6 تک پہنچے تو میں نے فوراً ان کو ہٹایا، دین کے رسے پہ لگا دیا کہ اللہ نے مجھے پہچان دی دین سے، دین کی نسبت سے مجھے میرا تعارف ہوا دین کی نسبت سے، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کو دین کی خدمت پر لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا ہو سکے۔ تو الحمدللہ میرے 2 بیٹے حافظ ہیں، ایک میری بیٹی حافظ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور بڑا بیٹا وہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ پڑھاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ وہ بھی پتوں کی شہر؟ جی پتوں کی میں مسجد تقویٰ میں ملا رضا آباد میں۔ اس سے چھوٹا بلال، جب میں کہیں جانا ہو تو میری جگہ پر قاری انس صاحب ہوتے ہیں، ان کی جگہ قاری بلال جمعہ پڑھاتے ہیں۔ قاری خالد مجاہد صاحب کی وجہ سے ان کو کافی پہچان ملی ہے، تو کافی سپورٹ ہو۔ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اچھے ذہن کے مالک ہیں، گفتگو اچھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، تقریر کرتے ہیں بہت سے علماء کرام، بڑا معاوضہ لیتے ہیں، ان میں سے سرفہرست قاری خالد مجاہد صاحب بھی ہیں، جہاں بھی اشتہار لگے ہوتے ہیں قاری خالد مجاہد صاحب کا بھی نام پڑھنے کو ملتا ہے، تو آپ کتنا معاوضہ لیتے ہیں؟ آپ سچی بات بتائیں، کبھی میرے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پر قاری صاحب نے ڈیمانڈ کی کہ اتنے 2 پھر میں آؤں گا؟ الحمدللہ یہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی اللہ کے فضل و باقی خرچے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے نام پر اکٹھے کر لیتے ہیں، تو اپنی دہڑی بنا لیتے ہیں، ہمیں کان میں کہہ دیتے ہیں یہ ساری جماعت یہ ٹیم ہے، وہ اپنا کام سیدھا کر لیتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا فگر بتائیں نہیں سے آپ کہتے ہوتے ہیں؟ یقیناً کبھی ایسا موقع نہیں بنا، لوگ خوش ہو کر خدمت کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں جماعت کا شکوہ نہیں کرتا، احباب کا گلہ نہیں کرتا، میں احباب پہ راضی ہوں، میں جماعت پہ راضی ہوں۔ جماعتیں پورا تعاون کرتی ہیں، گاڑی کا خرچہ بھی دیتے ہیں اور ہمارا TADA بھی دیتے ہیں، ہمارے اخراجات بھی دیتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے دیتے ہیں۔ ہم کیوں کہیں کہ یہ جماعتیں خدمت نہیں کرتی؟ بہت خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کہیں کبھی موقع ملا ہو کہ فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ، چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں آؤں؟ اور میں ایک دفعہ میں مری میں گیا، اسلام آباد تک گاڑی پر گیا، اسلام آباد میں اپنی گاڑی کھڑی کی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں سے پتوں کی سے اسلام آباد تک آنے جانے کا کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ وہاں گاڑی کھڑی کر کے پھر مری کی آخری چوٹی کراس کر کے آگے گئے، تو جب میں تقریر آنے لگا تو کہنے لگے جی اسا تو وعدہ کنیا کو نہ اسے ہے تو اسا 2.5 وعدہ کنیا سے تے اسا تو کچھ دے نہ سکنے تے السلام علیکم۔ تو ایک روپیہ بھی مجھے انہوں نے نہیں دیا، تو ٹول تک میں نے اپنی جیب سے ڈلوایا، آنے کا جانے کا، یہاں سے اسلام آباد اندازہ لگا لے کتنا ہے،
کچھ بھی نہیں دیا، اور آج تک میں نے اس کا گلہ نہیں کیا، میں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے قاری صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو اس نے اپنے چچا کو بلا کر کہا، وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو قاری خالد صاحب سے معذرت کرنا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، ان کو کہنا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جب اس کا مجھے پیغام فوت ہونے کے بعد پیغام ملا تو مجھے بڑا بڑا فیل ہوا، یہ میں نے کہا اللہ اس کو تو معاف کر دے، میں تو بلا چکا تھا، میرے دل میں بھی نہیں تھا۔ کئی لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی خدمت کرتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ ہمارے نام پر اکٹھے کرتے ہیں لیکن ہمیں کرایہ بھی بڑی مشکل سے پورا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو پہچان دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ کسی دولت سے کم نہیں ہے، الحمدللہ۔ تقاریر سے بہت سے لوگوں نے فارچونر، لینڈ کروزر، تو قاری خالد مجاہد صاحب نے کون سی گاڑی؟ ہمارے پاس ایک سادہ سی، جیسے میں سادہ سا بندہ ہوں ایسے میری سادہ سی الٹس گاڑی ہے، نہ میرے پاس فارچونر ہے، نہ میرے پاس کیا ہے، نہ میرے پاس کوئی اور بڑی گاڑی ہے۔ میں ایک جیسے کہتے ہیں نا پرانے خطیبوں میرا شمار ہوتا ہے، لمبے لمبے سفر کر کے اب میں پرانے خطیبوں میرا شمار ہوتا ہے، تو پرانی گاڑی میرے پاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، محنت مشقت کے دور کے آپ خطیب ہیں، ایسا ہے تو، لیکن کوئی گاڑی کا ویسے شوق ہی نہیں، یا اس سادگی میں خود کو ویسے چھپایا ہو؟ بس نہیں چھپانا کیا ہے، میں تو اما بنعمت ربی کا فحدث، اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو میری جتنی پرسنالٹی ہے، جتنا میری حیثیت ہے، اس کے مطابق میں نے گاڑی رکھی ہے، مجھے بڑی گاڑی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنی میری حیثیت ہے میں اس کے مطابق گاڑی رکھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو گاڑی بھی اللہ نے دی ہے یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، میں تو سائیکل کے قابل بھی نہیں ہوں، یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے میرے جیسے ایک نکم کج کلام کو گاڑی پر بٹھا دیا ہے، یہ میرے مالک کا احسان ہے۔ آپ اپنے اس علاقے کے علاوہ بھی بڑی مقبول ترین شخصیت ہیں، ویسے کبھی سیاست میں بھی آنے کا ارادہ؟ اصل میں سیاست میں آنے کا سوچتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے نا اس میں گدر مچا ہوا ہے، اس کا کوئی منہ سر جیسے کہتے ہیں نا وہ اس کا نہیں ہے، تو بس دل جو نا وہ بجھا ہوا ہے ایسی سیاست کو دیکھ کر، کوئی سیاست کا جو نا کوئی رنگ ڈھنگ نظر نہیں آ رہا۔ کبھی زندگی میں سیاست کی بھی نہیں؟ نہیں نہیں۔ اچھا، جادو ٹونے کا بڑا ڈر خوف ہوتا ہے، تو ویسے کبھی آپ کو بھی ڈر لگا جادو ٹونے؟ اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی اور کا ڈر آئے کبھی نہیں، میں تو جادو ٹونے کا علاج کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے کئیوں کا علاج کیا ہے۔ آپ پہ کبھی اثرات؟ بڑے ہوئے ہیں، نظر بد کے اثرات ہوئے، دم کیا الحمدللہ وہ چلے جاتے ہیں۔ اثرات ہوئے تھے تو کیا ہوتا تھا آپ کو، وہ کیا؟ یعنی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، بے چینی محسوس ہوئی تھی، تو میں نے خود محسوس کر لیا کہ یہ نظر بد محسوس ہو رہی ہے۔ تو مدینہ طائف میں نے جمعہ پڑھایا تھا، طائف میں سعودی عرب میں، تو وہاں ایک عالم دین بہت بڑے عالم تھے، ان سے میں نے دم کروایا تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کو نظر بد ہے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو دم کیا تو اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ جو دم کرتے ہیں وہ جو دعا ہوتی ہے وہ بھی ذرا ناظرین۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 3 کل اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس سے بڑا دم جادو ٹونے کا سایہ کی کثر کا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بہترین علاج ہے، بشرطے کہ اس پر بندے کا عمل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، بہترین علاج ہے۔ 3 علماء کرام ایسے ہیں پاکستان میں، ان کے متعلق آپ نے ایک لائن کہنی، ایک جملہ کہنا ہے کہ کیسی شخصیت کے مالک ہے؟ علامہ ابتسام الہی زہیر۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب بہت نائس آدمی ہیں، وہ واقعی عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، اللہ ان کی صحت میں برکت کرے۔ جب وہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے بیگم کوٹ چوک میں، میں بھی اس وقت بچہ تھا، تو اس وقت میں نے ان کی تقریر سنی تھی، تو میرے دل سے اس وقت بھی دعا نکلی تھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے باپ کا صحیح جانشین بنائے، اور وہ صحیح ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں اور زیادہ دین کی خدمت کی توفیق دے، جیسے وہ آج کل ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اور جزائے خیر دے اور خدمت کی توفیق دے۔ علامہ نصر مدنی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نفع میں منافع میں عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو وہ تو بیچارے خود کہتے ہیں میرے پاس علم نہیں ہے، مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے شہرت دے دی، اللہ نے مقام دے دیا ہے۔ تو میں ناصر مدنی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص دے اور زیادہ دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کہ جو چیزیں لوگ اچھا نہیں محسوس کرتے وہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دینی خدمات سر انجام دینے کی توفیق دے۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا جلمی، ان کے بارے میں میرا ایک ذہن ہے کہ وہ بندہ پڑھا لکھا ہے، ذہین ہے، لیکن پٹڑی سے اترا ہوا ہے۔ صحابہ کے بارے میں خاص کر کے وہ پٹڑی سے کچھ اترا ہوا نظر آتا ہے، ورنہ جیسے وہ ٹائلنٹ آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، اگر وہ تھوڑا سا علماء کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے
مشاورت کے ساتھ چلے اور صرف اپنے آپ کو ہی اپنے مطالعے کو حرف آخر نہ سمجھے بلکہ دوسرے علماء سے بھی وہ استفادہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت ذہین آدمی ہے۔ اچھا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی بیٹھک میں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کال آتی ہے، 3 بندے ایسے ہیں، ان میں سے کس کو کہیں گے آپ یار دوبارہ کال نہ کرنا، میں بعد میں بات کروں گا؟ مولانا منظور صاحب، ناصر مدنی صاحب، قاری تاج الدین محمد شاکر صاحب، کس کو آپ کہیں گے اور کس کی کال اٹھا لیں گے آپ؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، سمپل سی بات آپ بتا اس پر میں سوری کروں گا۔ دیکھو جی، مولانا منظور صاحب، اللہ اکبر، وہ تو الحمدللہ ایک ہمارے بابا خطابت ہے، ہماری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے۔ تو ناصر مدنی صاحب وہ ان کے بعد آئے ہیں، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ ان کا دوستانہ ایک ماحول ہے، اچھا میری عزت کرتے، میں ان کی نہیں نہیں نہیں، وہ مجھے کال کرتے ہی نہیں بات پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، وہ مجھے کال کرتے ہی نہیں، نہیں وہ کم ہی کرتے کال۔ اچھا، وہ آپ کو کال کرتے ہی میں نہیں؟ ایسے نہیں کہوں گا کہ بعد میں کال کرنا یا نہیں، میں تو ہر عالم دین کی عزت کرتا ہوں، ہر عالم دین کا احترام کرتا ہوں، کیوں؟ وہ مجھ سے سارے بہتر ہیں، میں تو ایک کم تر سا انسان ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ، جس کے ساتھ ہفتے میں 2-3 مرتبہ فون پہ بات ہوتی ہے، وہ کون سے عالم دین ہے جو معروف بھی ہیں اور ان سے قاری خالد مجاہد صاحب کی بات بھی ہوتی ہے، خوب گپ شپ ہوتی آج کل تو ملاقاتیں کم ہو رہی ہیں، یوسف مسرور صاحب سے ماشاءاللہ اکثر ملاقات ٹیلی فون پر ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ مزاحیہ آدمی ہے، شغل مغل لگا دیتے ہیں، تو ان سے ماشاءاللہ خوش طبی ہوتی رہتی ہے۔ آج کل وہ حج پر گئے ہوئے تھے، اب آ گئے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ وہ حج سے آئے ہیں، میں عمرے پر جانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ، دعائیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عمرے پر بلائے گا انشاءاللہ۔ ہے؟ جب کبھی ہر انسان ہے، یہ نیچر ہے کہ انسان اداس ہو جاتا ہے، تو جب قاری خالد مجاہد صاحب اداس ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ میں میں نے کس سے اداس ہونا ہے؟ اپنے بچوں سے اداس ہوتا ہوں، تو الحمدللہ میں اپنے بچوں سے دور رہتا ہی نہیں ہوں۔ میں کشمیر میں بھی تقریر کرنے کے لیے گیا ہوں تو راتوں رات اپنے گھر پہنچا ہوں، اپنے بچوں کے پاس آ گیا ہوں الحمدللہ۔ میں نے کبھی 2-2 راتیں، 3-3 راتیں، 4-4 راتیں گھر سے باہر میں نے کبھی گزاری نہیں۔ میں اپنے بچوں سے اداس ہو جاتا ہوں، اپنی بچیوں سے اداس ہو جاتا ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں میں تقریر کر کے راتوں رات گھر پہنچ جاتا ہوں۔ وہ مولانا عبداللہ نثار صاحب ہیں، ان کو بہت کم بلایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت انہوں نے دین کا کام کیا ہے، خصوصاً توحید کا بہت کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، اللہ ان کی صحت میں برکت کرے۔ تو باقی تو تقریباً رننگ میں ہیں، چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قاری حنیف ربانی صاحب ہیں، مولانا منظور صاحب ہیں، چل رہے ہیں، یوسف سروری صاحب ہیں، چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور باقی جو ٹیم بعد میں ہمارے بعد آئی ہے، مولانا قاری بنیامین عابد صاحب بہت اچھے خطیب ماشاءاللہ ہم سے بعد آئے ہیں، اسماعیل عتیق صاحب ہیں، احمد حسن ساجد صاحب ہیں، انعام اللہ عثمانی صاحب ہیں، الیاس مدنی صاحب ہیں، یہ سارے ہم سے بعد ہیں۔ اور قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ماشاءاللہ وہ بھی پرانے خطیبوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ تقریباً خطابت کے میدان میں میرے ہم اثر ہیں، میرے ہم عمر ہیں، اور ان کی جو خوبی ہے نا، وہ قرآن بہت پیارا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی۔ کب دیکھیے، علم ایک سمندر ہے، قاری خالد مجاہد صاحب جتنا بھی علم رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی کنڈی پھنس جاتی ہے، تو کبھی مذہبی علمی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی ہو تو کبھی کسی سے رابطہ کیا ہو کہ تھوڑا سا اس میں رہنمائی؟ جی جی، بالکل بالکل، میں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے جہاں کہیں کسی بات کا ڈاؤٹ ہو، کسی کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سے سینئر یا اپنے سے زیادہ مطالعہ رکھنے والے، جیسے مولانا محمد نواز چیمہ صاحب ہیں، میں ایسے علماء کو فون کرتا ہوں، ان سے مشورہ لیتا ہوں، ان سے روایات کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، اور بھی کچھ مولانا مبشر ربانی صاحب، اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی بخشے، ان کو کال کر لیتا ہوں، شفقت رنداوا صاحب ہیں، ان کو کال کرتا ہوں، اس طرح اور علماء سے میں استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ گجرا والے میں عبدالدیا نصری صاحب ہیں، ان کو میں کال کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہوتی جو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنے سے سینئر یا جو جن کا مطالعہ اچھا ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو زیادہ دوستی آپ کی یوسف سروری صاحب کے ساتھ ہے، جب خوش ہونا چاہتے ہیں، کوئی فنی ٹوٹکے سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، فنی ٹوٹکا لفظ میں نہیں بولوں گا، میں خوش طبی کا لفظ بولوں گا۔ یہ خوش طبی ان کی کہ ماشاءاللہ وہ خوش طبع آدمی ہے، تو اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ۔ دنیا سے چلے گئے ہیں، جیسے علامہ احسان علی ظہیر صاحب اور قاری عبدالحفیظ صاحب، ان میں سے کوئی اور بھی چلے گئے ہوں گے جو میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، تو کن کے ساتھ کبھی کوئی قربت رہی ہو، دیکھنے کا موقع ملا ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہو؟ اصل کوئی میں پرانا زیادہ جو تقریریں کرنے کا جو موقع ملا نا، جو دنیا سے جا چکے ہیں،
وہ مولانا خطیب پاکستان محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ میرے سفر بھی ہوئے، قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سفر بھی ہوئے، ان کے ساتھ پروگرامز بھی ہوئے، بیان بھی میں نے کیے ماشاءاللہ. اور حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو میں اس وقت طالب علم تھا جب وہ شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر جنتوں میں بنائے. تو یہ جو پرانے بزرگ ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ جلسے کیے، پروگرام کیے، بڑی بڑی سیرت کی کانفرنسوں میں بیانات کیے. اللہ نے ان کے ساتھ سفر کا موقع بھی دیا، بیانات کرنے کا اللہ نے موقع بھی دیا، دعائیں بھی ملی الحمدللہ. اچھا، اس وقت جو مسلک اہل حدیث ہے، ان میں سے جو آپ بہت سمجھتے ہیں کہ بڑا معتبر شخصیت ہے، بڑے ولی کامل ہیں، کہ رجوع کرتے ہیں کہ یار آپ اس بندے کو ملو، بڑے ولی کامل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہیں یہ بات میرے استاد جی تک پہنچ نہ جائے، کہیں وہ سن نہ لیں. وہ میرے شیخ مولانا عتیق اللہ صاحب سلفی ہیں، ستیانہ بنگلہ فیصل آباد والے. حیات ہے. اللہ اکبر. حج پر گئے تھے، شاید آگے ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. وہ ان کے بارے میں کچھ لمبی چوڑی باتیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میڈیا کا دور ہے. اگر یہ باتیں میرے شیخ کو پہنچ گئیں تو میرے شاید وہ خفگی فرمائیں یا ناراضگی کا اظہار کریں. وہ اپنی تعریف کو سننا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے تو بلکہ اپنے گھر میں وصیت نامہ لکھ کر رکھا تھا پہلے حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ اگر ان کی زندگی میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حافظہ پڑھائیں، اگر وہ نہ ہو تو مولانا عتیق اللہ صاحب سلفی ستیانہ بنگلہ والے میں میرے جنازہ پڑھائیں، اگر وہ دنیا میں موجود ہوں تو. آپ کی اپنے گھر والوں کو ابھی سے وصیت میں نے لکھ کر رکھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میری الماری میں وصیت نامہ میرا لکھ کر پڑا ہوا ہے. میں نے اپنے بچوں کو وصیتیں کی ہوئی ہیں، اپنے بھائیوں کو، ملنے والے احباب کو، کہ یہ مرکز آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، مرکز زمزم جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ بنایا ہے. میں نے ساتھیوں کو وصیت کی ہے کہ اگر میں بلاوا آ جائے، اللہ کے پاس چلا جاؤں، اس مرکز کا خیال کرنا اور میرے بچوں کے ساتھ محبت کرنا، میرے بیٹوں کے ساتھ پیار کرنا. اور میں اب آپ کی وساطت سے بھی یہ پیغام پورے احباب کو، جماعت کو، اپنے عقیدت مندوں کو دینا چاہوں گا. اس مرکز زمزم کا بھی خیال کرنا، مسجد تقویٰ کا بھی خیال کرنا، اور میرے بچوں کے ساتھ بھی محبت کا دامن جو ہے وہ ملائے رکھنا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین، آپ نے یہ تھے قاری خالد مجاہد صاحب، ان کے ساتھ خوب گفتگو ہوئی. انہوں نے زندگی کے آخری لمحات کے اوپر بھی ڈسکس کیا، جو کہ انتہائی زیادہ جذباتی اور ایموشنل لائنز تھیں، جس کو میں نے سنا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب کے آپ کے استاد محترم حیات ہیں. تو ان سے میں سے الحمدللہ حافظ عبد الغفار المدنی، مولانا عتیق اللہ سلفی، مولانا عبد الرحمن گوڑوی، مولانا عابد مجید المدنی، یہ میرے اساتذہ میں سے اس وقت موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں. اور بس یہی تقریباً موجود ہے، باقی زیادہ چلے گئے اللہ کے پاس. اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں تو اپنے اساتذہ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو مرکز زمزم میں نے بنایا نا، یہ جہاں میرا صدقہ جاری ہے، میرے اساتذہ اور میرے والدین کا بھی صدقہ جاری ہے. اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا. لاسٹ کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن. کر صاحب، آپ کی مصروفیت آپ کی ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں. کہا جاتا ہے علماء کرام، جس کو مولوی بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑے خشک ہوتے ہیں. تو کیا کبھی قاری خالد مجاہد صاحب یہ بھی خشک ہیں، یا یہ بھی لوگوں کی بہت دعوت کرتے ہیں؟ یہ تو لوگ بتائیں گے نا، یہ تو لوگ بتائیں گے ہم کیسے. ویسے آپ کا مزاج دعوت کرتے ہیں؟ الحمدللہ میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں. اصل میں ہمارا تو سلسلہ ہے نا، وہ تو چلتا رہتا ہے، ضیافت چلتی رہتی. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مہمان بھیجتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نہ کوئی مہمان بھیجتا ہی رہتا ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل. گاڑی پہ آئے، پیدل آئے، سائیکل پہ آئے، سب کے ساتھ ہمارا سب کے ساتھ رویہ ایک ہی ہے. جو یہ سواریاں یہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو میں تو انشاءاللہ سب کی عزت کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں. خاص کر جو علماء کرام ہیں اور دینی طلباء، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. دینی طلباء میں بہت احترام کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور آپ کی وساطت سے یہ میں پیغام آخر میں یہ دینا چاہوں گا کہ جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں مرکز زمزم کے، تو جن لوگوں کی معاونت تعاون کے ساتھ یہ سارا سلسلہ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچا ہے اور آگے چل رہا ہے، میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سے تو میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے. کہا جاتا ہے اہل حدیث جو ہے نا، نعت کے قائل نہیں، یہ نعت نہیں پڑھتے، یہ بڑے خشک ہیں. تو آپ اگر نعت پڑھتے ہیں، نعت یاد ہے، کوئی ایسی نعت سنائیں کہ دل خوش ہو جائے. یہ تو بہت بڑی کسی کی غلط فہمی کسی نے پھیلائی ہے نا، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارا تو تعارف ہی نعت سے ہوا ہے. ہمارا تو تعارف، ہماری تو پہچان ہی نعت سے ہے.
ہماری تو پہچان ہی ناز ہے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہم نبی کی تعریف نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، خالد تو سن لے آ کے، خالد تو سن لے آ کے ایک نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا، امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی، موڈے تے کملی کالی، سب نبیاں تو اعلیٰ لوگو ہے رتبہ حضور کا، سب نبیاں تو اعلیٰ لوگو ہے رتبہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو، دنداں دیاں چمکاں دیکھو چہرے دیاں دھمکاں دیکھو، چن شرماوے تک کے، چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا، داڑھی دے نال سجیا، داڑھی دے نال سجیا مکھڑا حضور دا، مولا دکھا دے سب نو۔ ساؤنڈ پر لاؤڈ سپیکر میں پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے اور میڈیا کے مائک پر پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، اگر ہمارے سامنے ساؤنڈ ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے لہر بہر کچھ اور ہوتی ہے۔ میرا ایکچولی میں میرا بھی ایک نا اشتیاق ہے، میرا ایک شوق ہے کہ جہاں ہم کسی سانگ کو، گانے کو، غزل کو پروموٹ کرتے ہیں نا، اچھی اچھی آواز والے بچے اکثر گا رہے ہوتے ہیں، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ قاری خالد مجاہد صاحب نعت سنائیں، اس کو میں آگے لے کے چلوں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ آپ کا بے حد شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے قاری خالد مجاہد صاحب کی دلچسپ گفتگو سنی اور ان کے زبان سے آپ نے نعت شریف بھی سنی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، آگے شیئر کیجئے گا۔ اب تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔